مجھے بتائیے گا کہ مہنگا ترین وزیر اعظم نامنظور کا نعرہ لگا دیا ہے، یہ پرسپشن بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اپوزیشن کی جانب سے، جس کی ریفلیکشن گیلپ سروے میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں تو حکومت کامیاب ہو جاتی ہے، عوامی رد عمل میں کس طرح کامیاب ہوگی اگر مہنگائی کم نہ ہو سکی؟ شکریہ۔ بات یہ ہے جی کہ ابھی آپ نے سروے کا بھی ذکر کیا اور مہنگا وزیر اعظم کا بھی ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ آپ کا یہ جو پول ہے، گیلپ پول ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک سٹیجڈ اور ایک حقیقت سے بالکل نابلد سا یہ ایک سروے ہے، کیونکہ جس میں خیبر پختونخوا جیسی جگہ پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اوپر دکھایا گیا ہے، اور آپ نے ریسنٹلی لوکل باڈیز میں بھی دیکھ لیا کہ ان کو 2 اور 3 سیٹیں ملی ہیں، یعنی ٹوٹل کوئی 4 سیٹیں ملی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ ہے تو اس سے پورا سروے جو ہے میرے خیال میں اس پہ کافی سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ یہ سروے اس قسم کا اور اس موقع پہ کرنا، یہ تو جو ہے تو ہمارے ہاں، میں تو سچی بات ہے کہ سرویز کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اصل اہمیت تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو عثمان بزدار صاحب والا سروے تھا، آپ اس کو مانتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں کوئی بھی سروے ہو اس میں پرابلمز ہوتے ہیں، اور نہیں، آپ مجھے بتائیں نا کہ جو سروے ہوا ہے اس میں خیبر پختونخوا میں بتایا گیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے تو وہ بڑے آگے ہیں۔ اب انتخابی اگر کچھ تو پیمانہ ہوگا نا، ابھی انتخابات ہوئے ہیں، لوکل باڈیز کے ابھی ہوئے ہیں نا، 3 سیٹیں ان کو ملی ہیں۔ میں اس وقت سروے کوئسچنز جو فریم کیے گئے اس پر جو سیمپل لیا گیا اس پر بحث کرنے کے علاوہ آپ نے کہا کہ یہ سرویز ہوتے ہیں یو ڈونٹ ٹیک دیم سیریس، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو عثمان بزدار صاحب کو بہت نمبر 1 وزیر اعلیٰ دکھایا جس سروے نے، آپ اس سروے کو بھی نہیں مانتے یا مانتے ہیں؟ دیکھیں، وہ آپ کو جب سروے کا کہہ دیا ہے تو کیوں سرویز کو ڈیفریشیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ سروے مینز سروے، ٹھیک ہے؟ So I really don't give too much importance to those surveys. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ عادل کے عوام، پاکستان کے عوام کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پرائم منسٹر سے لے کر اور ہماری پوری کیبنٹ نے، ہم سب نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہمیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اور خاص طور پر ایک عام شخص کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا عوام سفر کر رہے ہیں، اور جو لیڈرشپ ہے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان اور اس کے نیچے ان کی کیبنٹ، آیا وہ ایک پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں؟ آیا وہ دوروں پہ جا رہے ہیں، ملک کے ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں؟ اب پوری جو کیبنٹ اور پرائم منسٹر ہے، تھرو آؤٹ جس دن سے ہم آئے ہیں تو پرائم منسٹر نے ایک آسٹیرٹی کا ایک بڑا کلیئر کا دیا۔ میں یہ اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن آسٹیرٹی کیمپین سے کتنا فائدہ ہو سکا ہے؟ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن کیا وہ سیریس چیلنج جو اکانومی کو درپیش ہے یا جو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں کسی کنٹری کے، وہ آسٹیرٹی کیمپین کیا اس کو اتنا بڑا ڈینٹ ڈالتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ معیشت کو کر سکیں؟ میں ابھی بہت ٹائم ہے شبلی صاحب، اس پہ بڑا ڈیٹیل سے ڈسکشن۔ لیٹ می فنش این آرگومنٹ، بیچ میں سے کاٹ دینے سے تو پھر بات نہیں سر، میں نے بیچ میں نہیں کاٹا، میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے۔ نہیں، پوری بات سنی ہے سر، اس کے بعد میں نے آپ کو کہا ابھی بھی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں، تاکہ پھر میں کرمانی صاحب کے بات کریں۔ نہیں، آپ کریں جی، آپ کریں۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کریں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بات کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنی بات کر چکے تھے، اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ آسٹیرٹی کیمپین، میں نے یہ آپ نے مجھ سے اس میں بیچ میں پوچھے کہ جی یہ سروے تھے کہ سروے کو چھوڑ دے آپ، اصل چیز کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ عوام سفر کر رہی ہے اور لیڈرشپ مزے کر رہی ہو، یہ جو ہے نا یہ غلط بات ہے۔ جو کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل ایک آسٹیرٹی ڈے 1 سے آئی ہوئی ہے۔ نمبر 2، ایک انٹرنیشنل وبا تھی کووڈ کی، رائٹ؟ وہ پوری دنیا میں تھی نا، ہر جگہ پہ اس نے اپنے حملے کیے اس وبا نے۔ اسی طرح مہنگائی نے بھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مہنگائی ہوئی، مہنگائی انٹرنیشنلی پوری سپلائی چینز ڈسٹرپٹ ہو گئی۔ آئل جو ہے جو 6 ارب کا آپ نے کہا، اسی طرح جو کھانے کی چیزیں ہیں، یعنی اندازہ کریں کہ 6 سے 7 ارب ڈالر کی تو ہمیں کھانے کی چیزیں امپورٹ کرنی پڑی ہیں۔ اوکے، آل رائٹ۔ اب شفیع صاحب، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بلز، جو ایشوز فائنینشیل ماڈل جس کے آپ کو چیلنجز ہیں، اس سے تو انکار نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر یہ ایشوز ہیں، لیکن ہماری پالیٹکس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہہ کر سیاست میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے کہ اگر ڈالر مہنگا ہو رہا ہے
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمران چور ہیں، یہ آپ کا نیریٹو تھا. اگر گندم، آٹا، چینی، چاول، دال شارٹ ہو گئی ہے مارکیٹ سے تو حکمران چور ہیں. آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو حکمران چور ہیں. اب پرابلم یہ کہ آپ اپنے ووٹر کو کیسے سمجھائیں گے کہ یہ تمام چیزیں جب پرائس ہائیک پہ جا رہی ہیں، انفلیشن بڑھ رہی ہے. میں آپ کی بات سمجھ لوں گا، شاید کچھ لوگ سمجھ لیں، لیکن ایک عام بندہ جس کو مہنگائی نے ڈیمیج کیا ہے، ڈو یو ریلی تھنک کہ آپ لوگ حلقوں میں جائیں گے تو وہ یہ چیز ریئلائز کرے گا کہ ہاں چونکہ دنیا میں بہت مہنگائی تھی اس لیے ہمیں مہنگائی ملی ہے؟ بالکل. دیکھیں جی، وہ تو بلدیاتی انتخابات بھی شو کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے تو جو ایک کامیابی ملی ہے تو ظاہر ہے کہ ادھر وہی لوگ ہیں جو کہ زیادہ سفر بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ اس چیز کو سفر بھی کیا باوجود کہ ان کو یہ پتا ہے. اور میں آپ کی ایک بات بتا دوں، جواب دے دوں اس کا، کہ آپ نے شروع میں بھی کہا اور ابھی بھی کہا کہ جی جب پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے تھے کہ جی جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، وہ بالکل درست کہا تھا. وہ آج بھی بالکل درست ہے. اس لیے درست ہے کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ حکمران چور نہیں تھے. حکمران بالکل چور تھے. اگر چور نہ ہوتے تو پھر میری اور آپ کی بھی جائیدادیں باہر پڑی ہوتی، عمران خان کی بھی جائیدادیں باہر کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں پڑی ہوتی. میں کرمانی صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں. کرمانی صاحب، دو باتیں ہیں جو شبلی فراز صاحب نے کی ہیں. ایک تو کہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، اب ہم کیا کریں، ہم بھی ظاہر ہے اس کے اکارڈنگلی چلیں گے نا، دنیا سے ہٹ کے تو نہیں چل سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آج جو ہے وہ حکمران ایماندار ہیں، اور اگر مہنگائی ہے تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے ہے، اور پچھلے حکمران واقعی چور تھے جن کی وجہ سے ڈالر اور یہ ساری چیزیں مہنگی ہوئی تھیں. یہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو اور عام بندے کو سمجھا لیں. اور آپ کہتے ہیں کہ مہنگا وزیر اعظم. ووٹر دیکھیں، ووٹر بالکل سمجھتا ہے، ووٹر کو پتا ہے کہ ماضی. سوری جی کرمانی صاحب کر لیں مکمل کر لیں. جی ہو سر، ٹائم تھوڑا سا. جی کرمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عادل صاحب. گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں آپ کے اور شبلی فراز صاحب محترم کے درمیان ہوئی ہیں، میں بڑے غور سے سن رہا تھا. میں کوئی ماہر معیشت تو ہوں نہیں، لیکن میرا جو مقدمہ ہے وہ عوام کا جو مقدمہ ہے، اور وہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنے سوالات کی صورت میں شبلی صاحب سے دریافت کیا. اب گزارش یہ ہے کہ جہاں تک یہ سرویز کی بات کر رہے ہیں، تو سروے ماضی میں خان صاحب محترم ہمارے وزیر اعظم صاحب لہراتے رہے، مختلف سرویز، یہی سروے انہی آرگنائزیشنز کے سروس کو وہ بڑا ایسٹ گردانتے تھے، اور جس کی بنیاد پر وہ اس وقت کی حکومت پر حملہ ور ہوا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر جو حال ہی میں کل ہی وزیر اعظم صاحب نے مہنگائی کا اعتراف کیا، شبلی صاحب بھی مہنگائی کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے. آج اگر پیٹرول جو ہے وہ $96 پر بیرل ہے، تو یہ 2014 میں بھی $96 پر بیرل تھا، لیکن اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اس کو $82 پر لیٹر پہ دے رہی تھی. ٹھیک ہے. حال ہی میں میرے بھائی نے کہا، اور میں بڑا محظوظ ہوا ان کے اس بیان سے، انہوں نے کہا جی کہ استعمال کم کریں، پیٹرول کا مہنگا ہو گیا. تو پیٹرول کی تو یہ صورتحال ہے کہ اب پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول سونگا جا سکتا ہے، ڈلوایا نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملوں گا تو کہوں گا کہ کم از کم آپ اپنا وہ وعدہ ہی پورا کر دیں جو آپ کہتے تھے ہم سائیکلوں پہ دفتر جایا کریں گے، آیا کریں گے، اور وہ جو اس میں پیٹرول کی مد میں بچت ہو اس کو کوئی عوام کو آٹا، دال، چینی، گھی میں سبسڈی دے دیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.